السلام علیکم۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر اس وقت ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ سب سے پہلے ہم اپنے مسیحی بھائیوں اور بہنوں کو کرسمس کی دلی مبارکباد دیتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرسمس کا تہوار جوش و خروش اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں زیر حراست مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی بیوی اور والدہ نے پیر کو اسلام آباد میں کلبھوشن سے ملاقات کی ہے۔ کلبھوشن یادیو کے خاندان کو ان کے ساتھ ملاقات کی اجازت دینے کے بعد بھارت میں پاکستان سے متعلق ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں منعقد ہونے والی پہلی 6 ملکی اسپیکرز کانفرنس میں شدت پسند تنظیم داعش کو ایک سنجیدہ خطرہ قرار دیتے ہوئے اس سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا گیا ہے۔ اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر کے نزدیک ہونے والے خودکش حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور فلپائن میں اس ہفتے تباہی مچانے والے طوفان سے مرنے والوں کی تعداد 200 ہو گئی ہے، جبکہ زندہ بچ جانے والوں کی تلاش جاری ہے۔ روس اور چین دونوں نے پیر کے روز اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ شمالی کوریا کے جوہری اور بیلسٹک میزائل تجربے سے پیدا ہونے والی کشیدگیوں کا ایک پرامن حل تلاش کیا جائے۔ یہ تھیں آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ اور جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو خبر دی کہ پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار بھارت کے مبینہ سابق نیوی آفیسر کلبھوشن یادیو سے اس کے گھر والوں نے ملاقات کی ہے۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ جی السلام علیکم اشتیاق۔ جی وعلیکم السلام۔ تو کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس خبر کی؟ جی کلبھوشن یادیو کی اہلیہ اور ان کی جو والدہ ہے وہ آج صبح ہی اسلام آباد پہنچی تھی۔ اس موقع پر انتہائی سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ اسلام آباد آمد کے فوراً بعد ان کی اسلام آباد میں بھارتی جو ہائی کمیشن ہے اس کے عہدیداروں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی اور پھر وہ وزارت خارجہ پہنچی۔ یہ ملاقات جو وزارت خارجہ میں ہوئی کلبھوشن یادیو کی اپنی والدہ اور اہلیہ کے ساتھ وہ تقریباً لگ بھگ نصف گھنٹے تک جاری رہی، اور اس کے بعد وہ میڈیا سے بات کیے بغیر ہی وہاں سے چلی گئیں۔ پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ کلبھوشن یادیو کی اہلیہ اور ان کی والدہ دونوں ذرائع ابلاغ سے بات کریں، خاص طور پر جب وہ اپنے کلبھوشن یادیو سے ملاقات کے بعد، اور اس سلسلے میں انہوں نے وزارت خارجہ نے انتظام بھی کیا تھا کہ ایک ہال میں جگہ مختص کی گئی تھی جہاں وہ بات کریں، لیکن وہ بھارتی ہائی کمیشن اس پر رضامند نہیں تھا، جس کے بعد وہ واپس چلی گئیں۔ آج صبح ہی سے اسلام آباد میں خاص طور پر وزارت خارجہ کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہاں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات تھے۔ جو ذرائع ابلاغ کے نمائندے جن کو کوریج کی اجازت دی گئی تھی ان کے لیے بھی خصوصی پاسز جاری کیے گئے تھے۔ تو بھارت کی طرف سے کوئی رد عمل، یعنی بھارتی سفارت خانے کی طرف سے کوئی ایسا رد عمل سامنے آیا؟ جی اسلام آباد میں بھارتی سفارت خانے کی طرف سے ابھی تک اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ کلبھوشن یادیو کی اہلیہ اور جو والدہ ہیں وہ دونوں ہی وزارت خارجہ کے بعد ایک مرتبہ پھر بھارتی ہائی کمیشن چلی گئی تھی، جہاں سے انہوں نے آج ہی واپس روانہ ہونا تھا اور وہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئی ہیں۔ اس پر جو عموماً جو رد عمل ہوتا ہے وہ بھارت کی وزارت خارجہ ہی کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ بھارت کا جو ہائی کمیشن ہے اسلام آباد میں۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق۔ تو محمد اشتیاق تو ہمیں بتا رہے تھے کہ بھارتی سفارت خانے نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن ہمیں نئی دہلی سے سہیل انجم نے یہ رپورٹ بھیجی ہے کہ کلبھوشن یادیو کے خاندان کو ان کے ساتھ ملاقات کی اجازت دینے کے بعد بھارت میں پاکستان سے متعلق ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ یہ رپورٹ ہم کچھ دیر کے بعد آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اب کچھ مزید خبریں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر کے نزدیک ہونے والے خودکش حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 2 انٹیلیجنس افسر اور 4 شہری شامل ہیں، جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق حملہ پیر کے صبح ایک پیدل خودکش بمبار نے کیا، جس نے افغانستان کے قومی انٹیلیجنس ادارے نیشنل ڈائریکٹوریٹ فار سیکیورٹی کے داخلی دروازے کے نزدیک
خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کر لی ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے بھی شدت پسندوں نے اسی انٹیلیجنس ادارے کے ایک تربیتی مرکز پر حملہ کیا تھا، جس میں سیکیورٹی اہلکاروں کی فوجی جوابی کارروائی کے باعث زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی تھی۔ فلپائن میں اس ہفتے تباہی مچانے والے طوفان سے مرنے والوں کی تعداد 200 ہو گئی ہے، جبکہ زندہ بچ جانے والوں کی تلاش جاری ہے۔ مسلسل بارشوں کے باعث امدادی کاموں میں سستی پیدا ہو رہی ہے اور جزیرے منڈاناؤ میں پل اور سڑکیں یا تو تباہ ہو گئی ہیں یا اس طباعی طوفان ٹمبن کے باعث مٹی کے تودے گرنے سے سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جنوبی فلپائن میں اس طوفان کے باعث 70,000 افراد کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے شہریوں نے انخلا کے اعلانات پر توجہ نہیں دی اور بعد میں اس طوفان کی شدت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ روس اور چین دونوں نے پیر کے روز اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ شمالی کوریا کے جوہری اور بیلسٹک میزائل تجربے سے پیدا ہونے والی کشیدگیوں کا ایک پرامن حل تلاش کیا جائے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے سرکاری میڈیا کو بتایا کہ کوئی بھی کوریائی جزیرہ نما پر جنگ نہیں چاہتا اور یہ کہ وہ امید کرتے ہیں کہ امریکہ مسئلے کے حل کے لیے کسی فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی نہیں کر رہا۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان خاتون ہوا چن ینگ نے پیر کے روز ایک بریفنگ میں کہا کہ تمام ملکوں کو صبر سے کام لینا چاہیے اور اس جزیرہ نما میں کشیدگی کو دور کرنے کے لیے تعمیری کوششیں اور پیش بندی کرنی چاہیے۔ چین نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے نئی تعزیرات شمالی کوریا کے شہریوں کے انسانی مسائل پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے اور معمول کے اقتصادی تبادلے اور تعاون متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے جمعے کے روز متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں نئی تعزیرات عائد کی گئی تھیں۔ پیرو کے صدر نے سابق آمر البرٹو فیوجی موری کو طبی بنیادوں پر جیل سے معافی دے دی ہے، جہاں انہیں بدعنوانی اور انسانی حقوق کی پامالی پر 25 سال قید کی سزا دی گئی تھی۔ صدر پیڈرو کوزلیسن کی دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں اتوار کے روز کہا گیا کہ یہ معافی طبی جائزے کی بنیاد پر انسانی ہمدردی کے طور پر دی گئی ہے۔ فیوجی موری پچھلے 1 سال سے اپنی صحت کی خرابی کے باعث معافی کی درخواست کر رہے تھے، لیکن فیوجی موری کے نقادوں نے یہ افواہیں پھیلائی ہیں کہ صدر کی طرف سے یہ معافی اور سمجھوتے کا حصہ ہے جس میں کچھ اپوزیشن قانون ساز پچھلے ہفتے ہونے والے مواخذے کی حمایت نہ کرنے پر راضی ہو گئے تھے۔ اپوزیشن نے برازیل کی ایک تعمیراتی کمپنی سے کاروباری رابطوں کے الزام میں صدر کوزلینسکی کو برطرف کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔